رجب کی 6 تاریخ ہو گئی ہے. آج رجب کی 5 تاریخ ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرمائیے، شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، ہے نا. اور رجب کا مہینہ جس کے بارے میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں بڑا برگزیدہ مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اور رجب کے جو 3 حرف ہیں، اس حرف کی بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں تعبیر کہ رے سے رحمت الہی ہے، اور جیم جو ہے بندے کے جرم اور غلطیاں، اور بے سے جو ہے بر یعنی احسان اور بھلائی مراد ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمتیں، اللہ کے احسانات اپنے بندوں پہ بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو. اتنا مبارک مہینہ رجب کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی مہینے کی تیاری رمضان المبارک سے کرتے تھے، اور رمضان المبارک سے رجب کے مہینے کو مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس طرح سے کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. تو یہ دعا اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے رجب کے مہینے میں. تو پتہ چلا کہ رجب کے مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری اللہ کے نبی نے رجب سے کی. اور صرف رمضان کی تیاری نہیں کی اللہ کے نبی نے، بلکہ اس مہینے کی تیاری کروائی بھی. اکیلے تیاری نہیں کی بلکہ تیاری کروائی بھی رجب کے مہینے کی، رمضان کے مہینے کی رجب سے. تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے بھی اس مہینے سے تیاری کی. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کی تیاری ہم سب کو رجب سے کرنا ہے نا. اور اللہ سے اس مہینے کی خیر و بھلائی عافیت کو مانگنا ہے کہ اللہ آپ ہمیں اس مہینے کی خیر و بھلائی عافیت عطا فرمائیے. کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ رجب کے مہینے میں اللہ سے خیر و بھلائی عافیت مانگیں. بلکہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ، یہ اللہ کے وصل کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو اپنا وصل بھی عطا فرماتے ہیں، اپنی محبت بھی عطا فرماتے ہیں. تو جس بندے نے رجب کے مہینے میں اپنے آپ کو بنانے کی محنت کی، اپنی نیتوں کو خوب بنایا، سجایا، سنوارا، تو رجب کے مہینے میں اتنا اپنی نیتوں کو بنائیں، اپنے آپ کو اتنا بنائیں، اپنی نمازیں، اپنی عبادتیں، کہ ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. ہمارے اخلاق پر ہم دیکھیں کہیں اخلاق میں گراوٹ تو نہیں ہو رہی ہے. آپ سوچیں اتنا برگزیدہ مہینہ ہے ماہ رجب کہ آج سے نہیں، زمانے جاہلیت سے اس مہینے کی قدر اور اہمیت تھی رجب کے مہینے کی. یہ بڑا برگزیدہ مہینہ ہے. تو ہم اس مہینے میں دیکھیں کہیں ہم سے لڑائی تو نہیں ہو رہی ہے، جھگڑا تو نہیں ہو رہا ہے. بسا اوقات گھر میں انسان ہوتا ہے اپنے بھائی بہنوں سے بحث کرتا ہے، اپنی والدہ پر، اپنے والدین پر جو ہے تیز آواز میں بات کرتا ہے، یا اپنے شوہر سے ہے، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے، اپنے بچوں کو جو ہے غصے میں مارتا ہے بہت زیادہ، یا برا بھلا کہتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ کہیں رجب کے مہینے میں ہم سے یہ ساری خطائیں تو نہیں ہو رہی ہیں. ہم سوچتے ہیں ہمارا نماز پڑھ لینا کافی ہے نا. تو کیا کافی ہے اپنا نماز پڑھ لینا یا ہمارا روزہ رکھ لینا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ رجب کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے ہمیں رجب کے مہینے کو اللہ سے مانگنا ہے، اور رمضان کے مہینے کو، اور رجب میں اپنے اخلاق کو، کردار کو، گفتار کو بہتر بنانا ہے. کیونکہ اخلاق کی بلندی پہ ہی تو اعمال بنتے ہیں نا. اخلاق نہیں بنیں گے تو اعمال کیسے وجود میں آئیں گے؟ ہم نے بہت نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تہجد پڑھی، لیکن تھوڑا سا لوگوں کی دل آزاری کی تو سب ختم ہو گیا، سارا ضائع ہو گیا. تو کیا مطلب ہوا؟ ہم نے کیا تیاری کی پھر؟ تو ہمیں یہ تیاری یوں کرنی ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ہمارا ضائع نہ ہو، اور پورا پورا رمضان کے انوار اور برکات ہمیں حاصل ہو. جتنے بھی انوار و برکات اللہ کے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بندوں پر نازل ہوتے ہیں، وہ ساری برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے رمضان کے مہینے کی. سمجھے؟ تو اس سے اللہ رب العزت، تو اس کی تیاری ہمیں ابھی کرنی ہے رجب میں،
کہ ہمارا ایک لمحہ ضائع نہ ہو. اور اس تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے بہت مانگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائیے. ایک لمحہ بھی جیسے ہم بیٹھے ہیں نا، خاموش تو خاموش نہ بیٹھے، ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. ہم جھاڑو لگا رہے ہوں، ہم کپڑے دھل رہے ہوں، ہم برتن دھل رہے ہیں، ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے؟ یعنی ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے سرشار رہے، ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. یہ فکر ہو ہمیں، یہ فکر ہو. تب تو رمضان میں ہم پراپر طریقے سے تیار ہو پائیں گے نا، تب تو رمضان میں پراپر طریقے سے چل پائیں گے، تب تو یہ رمضان ہمارا اسپیشل بنے گا. کب اسپیشل بنے گا؟ جب اللہ کو ہم یاد کریں گے، جب ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، ہم اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. آپ سوچیں کہ اس مہینے کے بارے میں، ہاں اس رجب کے مہینے کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. حقیقت یہ ہے، جس کا ترجمہ قرآن میں ہے، کہ حقیقت یہ ہے، جس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے نا، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے چلی آتی ہے جب اللہ نے لوح محفوظ کو لکھا ہے نا، تقدیر لکھی اللہ نے لوح محفوظ میں. اللہ کے 12 مہینے اللہ نے بتا دیے کہ تعداد کے حساب سے 12 مہینے ہیں. اور جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان 12 مہینوں میں اربعۃ حرم، 4 برکت والے مہینے اللہ نے بنا دیے. تو ان 4 مہینوں میں ایک رجب کا مہینہ ہے. سمجھ رہے؟ اور یہ کب سے حرمت والا ہے؟ اس کی حرمت، اس کی برگزیدگی جب سے اللہ نے دنیا وجود دی، جب دنیا وجود دینے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا کہ یہ برگزیدہ مہینہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ برگزیدہ مہینہ ہے. تو اب سوچیں اس مہینے میں ہمیں کتنا الرٹ رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نہیں رمضان آ گیا، رمضان آنے والا ہے. اللہ کے نبی جیسے ہی رجب آ جاتا کہہ رہے ہیں یا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ میرے رجب میں برکت عطا فرمائیے، شعبان میں برکت عطا فرمائیے، رمضان تک پہنچا دیجیے. مطلب اب رجب آ گیا ہے نا، تو رمضان سے دوری نہ ہو. یا اللہ رمضان بھی دے دیجیے گا، یہاں تک پہنچا ہوں تو اللہ وہاں تک بھی، یعنی اس سال جب مجھے آپ نے رجب تک پہنچا دیا ہے تو میرے باری تعالیٰ رمضان بھی مجھے مل جائے، وہ برکتوں والا مہینہ، وہ رحمتوں والا مہینہ. اب اس کی دوڑ لگ رہی ہے نا. اللہ کے نبی اکیلے رمضان کی تیاری نہیں کرتے، صحابہ کو لے کے کرتے، صحابہ کو لے کے کرتے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے، اب ہم 2-3 سبق اپن اندر لے لیں اخلاقیات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے. ہم ایک ڈائری بنائیں ہے نا، ایک بک میں لکھیں، ایک پیج پر، کہ ہم اس رمضان میں کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کریں گے ہے نا. تو ابھی سے اپنے آپ کو بنانا ہے تو کیا کیا میں اچھی اچھی نیتیں کروں. یا اللہ تو ہم دیکھیں کہ اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، یا اللہ میں غیبت نہیں کروں گی ہے نا. اچھی اچھی نیتیں کریں ابھی سے، تاکہ رمضان آنے تک میں پرفیکٹ جو ہے اللہ مجھے بنا دے. پرفیکٹ سے مراد اچھا بنا دے، اخلاق کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے. یا اللہ میں عبادتوں کو پابندی سے کروں گی، وقت پر نمازیں پڑھوں گی، نوافل کا خیال رکھوں گی اور قرآن کی تلاوت کروں گی. میرا ایک لمحہ فضول ضائع نہ ہو، میں موبائل کو وقت نہیں دوں گی. بس جتنا موبائل میں کسی سے فون پہ بات کرنا ہے رکھنا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے جو ضروری، بہت اشد ضروری کام ہے نا. اس کے علاوہ آج کل لڑکیاں نہیں فیس بک پر ہے، انٹرنیٹ پر ہے، کہیں انسٹاگرام یوز کر رہی ہیں، کہیں ریل دیکھ رہی ہیں، اسی پہ اپنا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو بالکل اللہ وقت نہیں ضائع کروں گی. رمضان آ رہا ہے، رجب کی تیاری کرنی ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے. اللہ رمضان آ رہا ہے تو اچھی اچھی نیتوں کو لکھنا ہے. دیکھو جب ہم لکھیں گے نا نیتوں کو تلاش کر کے، تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جب ہم اچھی اچھی نیتوں کو بنائیں گے رجب کے، رمضان کے لیے ابھی سے، تو ہمارے لیے عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. تو ہم اچھی اچھی نیتیں لکھ لیں
سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کروں گی، یہ غلط کام نہیں کروں گی، اور کیا اچھا کروں گی، یہ لے عبادت کروں گی، اور غریبوں کی مدد کروں گی، اور یتیموں کو کھانا کھلاؤں گی، اور اللہ میں اپنے پاکٹ منی سے اتنا پیسہ روزانہ جمع کروں گی تاکہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں، ہے نا، روز صدقہ دوں گی اتنا، اور کیا کیا اچھا کام کروں گی، روز صلاۃ تسبیح پڑھوں گی، ہے نا۔ تو ابھی سے اچھی اچھی نیتیں کر لے، یا اللہ جتنی بھی قضائیں عمری ہے وہ بھروں گی میں، تو ابھی سے ہی ہم اچھا جھگڑا نہیں کروں گی، اونچی آواز سے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کروں گی، تو خوب ساری اچھی نیتیں لکھیں، اور جو جو برائیاں ہمارے اندر ہے اس کو تلاش کریں، اپنے گھر والوں سے پوچھیں، اپنے شوہر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے کہ میرے اندر کیا برائی ہے۔ بھائی کہے کہ تو بہت چلا کر بات کرتی ہے، بہن کہے تو چھوٹی چھوٹی بات میں مجھ سے لڑ پڑتی ہے، شوہر کہے تو میرا خیال نہیں رکھتی، تو پھر ہم الٹا نہ غصہ ہو جائے کہ رکھتی تو ہوں خیال، بلکہ ہم کیا کریں، اپنی غلطی کو قبول کریں اور اس غلطی کی اصلاح کرنے والے بنیں، ہے نا۔ اپنے بھائی سے الٹا لڑ نہ پڑیں کہ کہاں ایسا کرتی ہوں، آپ ایسے ہی مجھے زبردستی بولتے ہو، نہیں، بلکہ اس غلطی کو لکھیں ہم اپنی بک میں کہ اللہ یہ غلطی میرے اندر ہے، میں اس کو سدھاروں گی۔ یعنی ہمارا پتہ نہیں اگلے سال رمضان ہمیں ملے نہ ملے، تو ابھی سے پتہ نہیں یہ رمضان بھی ملے نہ ملے، بھروسہ ہے اگلے لمحے کا بھی ہمیں؟ ہاں نہیں، بھروسہ نہیں ہے، تو ہم نیت جلدی جلدی بنا لیں، ہاں اپا میں انشاءاللہ اچھے اچھے کام کروں گی اور جو سبق دیا اس پہ عمل کروں گی، ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے نیتیں بنانے سے کرنا آسان ہو جائے، اگر ابھی روح نکل گئی، نیتیں بن گئی ہے، تو اللہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دے کہ میری بندی نے محنت شروع کر دی تھی، رجب میں رمضان کی تیاری شروع کر دی تھی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو خوب اپنے آپ کو سجانے کی فکر کریں، بنانے کی فکر کریں، نیتیں بنائیں، نیت کرنے کے بعد کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیت کرنے کے بعد کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو رجب کی اسپیشلٹی بہت ہے، برگزیدہ مہینہ ہے، اور ہمارے بڑے بزرگ تو کہتے ہیں رجب جو ہے نا وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان پھل آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو رجب میں بیج بویا ہوگا، جو محنت کی ہوگی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، ویسے ہی رمضان میں انوار اور برکات نظر آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ رجب جو ہے وہ اس میں اللہ کی رحمت الہی بندوں کی طرف متوجہ ہے، بندوں کے جرم اور غلطیوں کو، ہے نا، ان کی نیکیاں، ان کے احسان، ان کے بھلائیاں وہ اللہ کو زیادہ چاہیے، اور جرم اور غلطیوں کو اللہ رجب کے مہینے میں تھوڑا نظر انداز کرے، ہلکا کرے، میں نے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ رجب کے مہینے میں ہے، اور آپ سوچیں کہ یہ 4 برگزیدہ مہینے جن کو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی جب اللہ نے لوح محفوظ بنایا اسی وقت اللہ نے حرمت والا کہہ دیا، تو کیا قیمت ہوگی اس مہینے کی، ہاں، جس کی برکتیں ہمارے نبی مانگ رہے ہیں، جس مہینے کی رجب میں برکت اور شعبان میں برکت ہے نا، اور رمضان تک پہنچا دیجئے، تو ہے نا قیمتی مہینہ۔ اور ایک جگہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان اللہ کے نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس برگزیدہ مہینے میں اپنے آپ کو بھی بنائیں، اپنے بچوں کو بھی ہم تعلیم لیں، ان کو بھی بتائیں کہ بیٹا بہت قیمتی مہینہ ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ بڑی قیمتی مہینہ ہے، چلو دوڑ لگاتے ہیں رمضان تک پہنچنے کی، ہے نا۔ رمضان کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جو رحمت کی بارش رمضان میں ہوگی، کہ اس کا آپ سوچیں کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، وہ پوری زندگی روزہ رکھے تو اس روزے کی بھرپائی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جو انوار، وہ جو برکات، وہ جو لمحہ لمحہ رمضان میں، وہ جو دن ہے نا رمضان کا، وہ اور دن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک دن پورے سال تم روزہ رکھ لو، لیکن وہ چیز نہیں آئے گی جو رمضان میں تھی، وہ نہیں ملے گا۔ تو کیا قیمت؟ تو اب سوچو جب آپ نے رجب سے رمضان کی تیاری کی، رجب سے رمضان کی تیاری کی، تو وہ جو ایک ایک لمحہ جو ہے نا، جو ہر سال ہم نے رمضان گزارا اور جو اس سال گزرے گا، وہ کتنا اسپیشل ہوگا۔ ابھی سے ہم اللہ سے مانگے، اور اس کی سوچ ہی ایسا لگتا ہے اللہ اس سال کا رمضان اسپیشل بنائیے گا ہمارا، تو سوچ کے کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ ہم سے کروا لے، انشاءاللہ ہم محنت کریں۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے والا بنائے ساتھیوں، عافیت کے ساتھ۔ تو اس مہینے کی قدر ہمیں بھی عطا فرمائے، پوری امت کو بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔